مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس آیات میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا ممنوع پھل کھانے کا جو واقعہ پیش آیا اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ایک حکمت کو یہ اللہ فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میری ایسی مخلوق ہے کہ جس میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت ہے، نیکی اور گناہ دونوں کی صلاحیت ہے، لیکن یہ اس کے اندر کمال ہوگا کہ نیکی کی صلاحیت کو غالب کرے گی یہ مخلوق گناہ کی صلاحیت کو. اور پھر ظاہر ہے جہاں اس میں کھانے کی، پینے کی اور جنسی خواہش کی چاہت ہوگی، اور ظاہر ساری چیزوں میں دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. کھانا جائز طریقہ، پینا جائز طریقہ، ایک ناجائز طریقہ. ایسے ہی جنسی خواہش پوری کرنے کا ایک جائز طریقہ ایک ناجائز طریقہ. دونوں قسم کے طریقے ہوں گے، لیکن اس مخلوق میں کمال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، رضا کی خاطر گناہ کو مغلوب کر کے اس پر نیکی کو غالب کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو غالب کر کے اللہ کی بغاوت کو مغلوب کرے گی، اور اس طرح برائی سے اپنے آپ کو بچا کے نیکی جو ہے نا، نیکی کا ارتکاب کرے گی. یہ ایسی مخلوق ہے. اصل فطرت اس کی یہی ہے، اصل فطرت یہی ہے. اور فرشتوں کو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ کمال یہ ہے کہ دونوں صلاحیتیں ہونے کے باوجود برائی کی صلاحیت کو مغلوب کر دے، برائی کی چاہت کو مغلوب کر دے، اور نیکی کی چاہت کو کیا کر دے، غالب کر دے اللہ کی رضا کے لیے. برائی سے اپنے آپ کو بچائے اور نیکی کا ارتکاب کرے اللہ کی رضا کے لیے. کمال یہ ہے. اس لیے میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا کہ اس میں میری طرح قہریہ صفات بھی ہے اور جمالیہ صفات بھی ہے، جلالیہ صفات بھی ہے، جمالیہ صفات بھی ہے. جیسے مجھے غصہ بھی آتا ہے اور میں جو ہے وہ رحم بھی کھاتا ہوں، ایسے ہی یہ میری مخلوق ہوگی، میری صفات کا مظہر ہوگی، میری صفات کا مظہر ہوگی. ایسی مخلوق ہے کمال والی کہ اس میں غصہ بھی ہوگا، جلال بھی ہوگا، جمال بھی ہوگا. غصہ بھی ہوگا، پیار بھی ہوگا، غصہ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی. دونوں قسم کی صلاحیتوں کے باوجود میری رضا کے لیے اپنے قہر کو اور غصے کو مغلوب کر کے محبت کو غالب کرے گی، محبت کو غالب کرے گی. اور جتنی بھی چاہتیں ہیں وہ چاہتیں میری چاہت کے مطابق اس کی ہوگی. یہ وہ مخلوق ہے. ایک تو اللہ تبارک و فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ دونوں قسم کی صلاحیتیں ہونے کے باوجود کمال اس مخلوق میں یہ ہے کہ میری چاہت کے مطابق صلاحیت کو یہ غالب کرے گی. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کی تلافی کی کیا شکل ہوگی. غلطی تو شیطان سے بھی ہوئی تھی لیکن اس پہ اڑ گیا تھا. اس میں کمال یہ ہے، اس میں غلطی سے ہوگی، یہ اڑے گا نہیں، بلکہ فوراً نادم ہو کے، شرمندہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافیاں مانگے گا. یہ اس میں کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے نیکی کو برائی پہ غالب کرے گی، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گی، اور ایسے کلمات سے رجوع کرے گی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے. باقیوں کا ذکر تو ہو چکا، آج اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اب آدم علیہ السلام نادم ہوئے، ممنوع پھل کھانے کے بعد نادم ہوئے.
اور بڑی ندامت ہوئی، رب کی طرف رجوع کیا، رب کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرنا۔ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، اور بڑی ندامت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتے رہے۔ اور اللہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے کہ ان کلمات کے ساتھ اگر میں معافی مانگوں تیری شان کے مطابق ہو تو تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ نے وہ کلمات دل میں القاء کر دیا ہے کہ یوں کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور بڑے عرصے تک گڑ گڑاتے۔ شیطان میں اور انسان میں یہ فرق ہے، شیطان سے غلطی ہو گئی، شیطان سے غلطی ہو گئی، اتنے عظیم رب نے اور محسن اور منعم رب نے شیطان کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام۔ اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی تھی، شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی، اتنی عبادت کی، اور علم بھی اس کے پاس بڑا تھا، عقل بھی اس کے پاس بڑا تھی، تب تو دلائل دینے لگا، لیکن اس میں عشق نہیں تھا، عشق نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی۔ اگر اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کا عشق ہوتا تو اس میں کہتا حکم کس کا ہے، میں افضل ہوں یا یہ افضل ہے، اس کو میں نہ دیکھوں، حکم کس کا ہے، وہ کون سی ذات ہے، کتنی اونچی ذات ہے، میری کتنی محسن ذات ہے، میری خالق ذات ہے، مالک رازق ذات ہے، حکم اس کا ہے میں مانوں۔ اس نے اس کو نہیں دیکھا، عشق نہیں تھا اس میں، لہٰذا اس نے بات نہیں مانی۔ جب بات نہیں مانی غلطی ہو گئی، اب بھی وہ کہتا کہ اللہ معاف کر دے، غلطی ہوگی معاف کر دے، اب میں سجدہ کرتا ہوں تو بھی اللہ معاف کر دیتا۔ روایت میں آتا ہے، تفسیری روایت میں، کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کے لیے جا رہے تھے تو کوہ طور پہ، تو شیطان نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کہہ دی تو اللہ تبارک نے فرمایا یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ نادم نہیں ہے، یہ ویسا کہتا ہے۔ اگر یہ نادم ہے نا، اس کی غلطی ہو گئی ہے تو چلے آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، میں معاف کر دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تو کہنے لگا جب زندگی میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اب قبر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، اور پھر انکار کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے فرشتوں کو کہ یہ انسان جنات کی طرح نہیں، تم نے کہا تم خلیفہ بنا رہے ہو انسان کو اور اس کے عناصر کو دیکھ کے جس سے وہ بنا ہے، تم نے کہا یہ بھی جو کیا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ شیطان کی طرح نہیں، اس میں جو میرا فرمان بردار ہوگا، مطیع ہوگا، وہ اس قدر مقام والا ہوگا، اس قدر صفات والا ہوگا، اس قدر صفات والا ہوگا کہ تم پہ بھی فوقیت رکھے گا۔ اللہ ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمات القاء کر دیے، آدم علیہ السلام ان کلمات کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر وہ دعا قبول کر دی۔ دعائیہ کلمات جو اللہ نے قرآن میں بتائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بتائے، ان کا اجر بھی بڑا، ان کا اثر بھی بڑا۔ اللہ خود دعا بتا دے، دیکھیں ہمیں کوئی عالم بتا دے یہ دعا پڑھو، ہم پڑھتے تو اس کے کتنے فوائد ثمرات ہمیں ملتے، پھر اللہ خود بتا دے قرآن میں اپنے بندے کو کہ میرے بندے یہ دعا پڑھ، اور پھر وہ پڑھے اور وہ دعا قبول نہ ہو یا اس دعا کا اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین جیسے علم میں ساری کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، ساری کی ساری چیزوں سے وہ بڑھ کر ہے، اس کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں، تو اللہ غیر جو دعائیں بتائیں تو اس طرح وہ قبولیت میں بھی اثر میں بھی پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کلمات بتائے، اللہ تبارک نے بتایا قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی میری حالت اچھی کر دے، ایسی اچھی حالت ہو کہ سب سے پہلے تجھے پسند آئے، سب سے پہلے تجھے پسند آئے، اور اس کے بعد پھر میرے حال کے بھی مناسب ہو، میرے حال کے بھی مناسب ہو، مجھے بھی ناگوار نہ ہو، دنیا آخرت دونوں میری ایسی حالت کر، وقنا عذاب النار، اور مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ دیکھیں یہ رب خود بتا رہے، اور کتنی جامع معنی دعا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ ایسا ہی
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اب یہ مانگتے رہے دعا. اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہیں. یہ دعائیں سکھانے کا مقصد، قرآن میں ذکر کرنے کا مقصد کیا کہ ہم بھی پڑھیں. بڑے فوائد ہیں. اور علماء نے لکھا ہے جس کی بیوی نافرمان ہو دعا پڑھے گا فرمان بردار ہو جائے گی. اولاد نافرمان ہو یہ دعا پڑھے گا فرمان بردار ہو جائے گی. مجرب ہے. کوئی امام ہے اس کے نمازی جو ہے نا وہ بد اخلاق ہے اور دین سے دور ہے، اور میں امام کا مصلی کا ممبر کا ادب نہیں. امام اگر یہ دعا پڑھے تو مقتدی کیا ہو جائے گی؟ نیک ہو جائے گی. یا اللہ نیک مقتدیوں کے مقابلے میں عطا کر دے گا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے ہمارے پروردگار دے دے ہمیں ہماری بیویوں سے، اولاد سے اور بیویوں کی طرف سے ہمیں دے. کیا دے دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، آنکھوں کا کانٹا نہ بن جائے، چبھنے والی اولاد نہ بن جائے، صرف بیوی بھی نہ بن جائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے، پیشوا اور مقتدا بنا دے. ایسا ہی علی شریف میں جو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کا ہے. دیکھیں کتنا مختصر ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اللہ کے بڑے محبوب ہے یہ کلمہ، اللہ کو بڑے محبوب ہے. زبان پہ بڑے کیا ہے؟ بڑے ہلکے زبان پہ کہ پڑھنا کوئی جو ہے نا زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور کوئی دقت نہیں پڑھنے میں، لیکن میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اور میں نے کسی بڑے عالم کو یہ سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو 100 مرتبہ اس کو دل میں پڑھے اللہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر دیتا ہے. اور خوف خدا جس کے دل میں پیدا ہو جائے اس زندگی کا اتنا مزہ ہے، اتنا سکون ہے اور اتنا چین ہے، اتنا چسکا ہے کہ وہ شاہی محل میں نہیں ہے. جو خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو مزہ ہے تو خوف خدا اس کو نصیب ہوتا ہے. اسی طرح یہ کوئی آدمی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میزان عمل میں یہ بڑا بھاری ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میزان عمل میں بڑا بھاری ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ والحمدللہ کوئی کہہ دے تو یہ جو زمین و آسمان کے درمیان فضا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ دونوں کلمات اس فضا کو بھر دیتے ہیں. اور اس طرح جو تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو تو بڑے خزانے مل گئے بڑے کہ اس نے احادیث کے اندر جتنے کلمات کی فضیلتیں آئی ہیں فضیلتیں اس تیسرے کلمے وہ سارے کے سارے کلمات ہیں. اس میں سبحان اللہ بھی ہے، اس میں الحمدللہ بھی ہے، اس میں اللہ اکبر بھی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ ہے، اور اس طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی ہے. اور اپنی اپنی جگہ اگر ایک ایک کلمے کی آدمی فضیلت بیان کرے تو وہ فضیلت جو ہے نا اس پہ گنٹوں لگتے ہیں. اس طرح استغفار جس کی نرینہ اولاد نہیں اس کے لیے استغفار بہت مجرب ہے. آدم علیہ السلام کی دعا کی مناسبت سے میں نے کہا چلے یہ باقی دعائیہ کلمات کے بارے میں کہہ دوں. آج ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے وظائف کرنے کا، اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن نے اور حدیث میں جو وظائف بتائے ہیں کلمات بتائے ہیں ان کے پڑھنے کا وقت نہیں. تو استغفار جس کی نرینہ اولاد نہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھنا بہت مجرب ہے. قرآن میں اس کی یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے کہ جو استغفار کثرت سے کرے گا میں بیٹے عطا کروں. استغفار کثرت سے کرے گا اللہ اس کو مال عطا کرے گا. وہاں مال کا لفظ نہیں ہے، اموال، مختلف قسم کے مال، مختلف ایک قسم کا مال نہیں، کئی قسم کا مال عطا کروں گا جو استغفار کثرت سے کرے گا. اور جب قحط سالی ہو، خوش سالی ہو اور پھر استغفار کثرت سے کیا جائے تو اللہ خوش سالی کو دور کر دیتا ہے. قرآن میں سورہ نوح میں اس کا ذکر ہے. خوش سالی کو اللہ دور کر دیتا ہے، قحط سالی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور اللہ نہریں جاری کر دیتا ہے. اللہ کسی کی زمین ہو وہاں اس سے فصلیں اگا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور استغفار سے ہر مراد پوری ہوتی ہے. میں نے امام احمد بن حنبل کا واقعہ سنایا تھا کہ وہ ایک جگہ مسافر ہوئے
مسجد میں ٹہرنے لگے تو خادم نے نہیں چھوڑا. وہاں ایک آدمی گزر رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں تھا. وہ گزر رہا تھا, انہیں پہچانا نہیں تھا. انہوں نے کہا ایک بزرگ ہے, خادم اڑا ہوا ہے مسجد میں جو ہے نا وہ ٹہرنے نہیں دے رہا. تو قریب بھی آ کے کیا مسئلہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بتایا کہ میں مسافر ہوں, یہاں ٹہرنا چاہتا ہوں مسجد میں, یہ ٹہرنے نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلیے. تو گھر لے گیا وہ آدمی. تو اب امام احمد بن حنبل دیکھ رہے کہ ہر بات پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کثرت سے بات پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس میں کیا دیکھا ہے؟ آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اللہ نے سوائے ایک مراد کے باقی ساری مرادیں میری پوری کی. استغفار کرنے سے ساری مرادیں پوری کی. لیکن وہ ایک مراد کیا ہے جو پوری نہیں ہوئی. تو کہنے لگا وہ آدمی وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی زیارت ہے کہ جو ابھی تک نہیں ہوئی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا چلے اللہ نے آج وہ بھی پوری کر دی اور میں امام احمد بن حنبل ہوں. تو یہ استغفار جو ہے نا ایسی چیز. اس طرح قرآن مجید کی جو تلاوت ہے نا, قرآن مجید کی تلاوت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تلاوت کرنے والوں کو مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہے. اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ اتنا نہیں عطا کرتا جتنا تلاوت کرنے والوں کو بن مانگے ان سے بہتر عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر سورہ یاسین اگر صبح پڑھے سارے دن اور رات دوسرے دن یاسین پڑھنے تک اس کے سارے کام اللہ پورے کرتا ہے. پھر اس کو کسی وزیر سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ یاسین کی یہ برکات ہے. اس طرح سورہ واقعہ کوئی پڑھتا ہے اللہ فاقہ دور کر دیتا ہے اور اللہ اس کو مالداری نصیب کر دیتا ہے. تنگ دستی دور ہو جاتی ہے, یہ اس میں مجرب ہے. عبداللہ بن مسعود بیمار ہے, آخری دن ہے, اور عثمان بن عفان وقت کے خلیفہ ہیں, تو عیادت کے لیے گئے. تو پہلے کہنے لگے کہ کوئی طبیب بلاؤں. انہوں نے کہا طبیب نے تو بیماری بھیجی ہے. طبیب نے بیماری بھیجی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ کیا کہ مطلب ہے کہ جب اس نے بیماری بھیجی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے, راز ہے, تو میں کیوں جو ہے کسی طبیب سے اس کا علاج کراؤں. پھر آخر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں, آپ کی بچیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, تو کام آئے گا وظیفہ. اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک وظیفہ بتا دیا ہے, وظیفہ اس وظیفے کے پڑھتے ہوئے ان کے کرتے ہوئے تیرے وظیفے کی ضرورت نہیں. کہا وہ کیا؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے سنا ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ کو رات کو پڑھے گا, ہر جس وقت بھی پڑھے رات کو سورہ واقعہ کو پڑھے گا, اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے گا. فاقہ نہیں ہوگا کبھی اس کو فاقہ. اللہ اس کو رزق پہنچائے گا, اس کے وقت گمان میں بھی نہیں, وہاں سے رزق پہنچائے گا, دے گا اللہ. اور اس طرح سورہ ملک جو آدمی پڑھتا ہے تو ایک یہ سورہ ملک قبر میں روشنی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے قبر میں روشنی ہوگی. سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا قبر میں بھی تلاوت کرتا ہے. یہ واقعات تو حدیث میں آئے ہیں. جو دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے وہ قبر میں بھی تلاوت کرتا ہے. اور قیامت کے دن سورہ ملک سفارش کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ یا اس کو مجھے کلام سے نکال دے یا اس کی بخشش کر دے, اس کی بخشش کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کرائے گی. اور پھر قبر میں اسیر و جمیل نوجوان کی شکل میں سورہ ملک آئے گی اور اس آدمی کو کہے گی جو پڑھتا تھا سورہ ملک زندگی میں کہ غم نہ کر, منکر نکیر جو سوال کرنے کے لیے آئیں گے تیری جگہ میں جواب دوں گا, تیری جگہ میں جواب دوں گی. سورہ ملک کہتی ہے. تو یہ اس کا اپنا فائدہ ہے. اسی وجہ سے تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھو زیادہ اگر کوئی ذکر نہیں کر سکتے ہو تو 100 مرتبہ استغفار پہ زیادہ سے زیادہ اگر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھے تو اس میں 5 منٹ لگتے ہیں. اور اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہہ دے اس میں 2.5 منٹ لگتے ہیں. میں نے یہ سارا ٹائم نوٹ کیا ہے اس کا 2.5 منٹ. اور اگر صرف استغفر اللہ ربی کہے تو ظاہر ہے اس کو یہ تو میرے خیال سے 1.5 منٹ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے گا انسان. ایسے ہی سبحان اللہ ہم بھی سبحان اللہ الذی 2.5 منٹ اس پہ 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے خیال سے 2 منٹ اس پہ لگتے ہیں 100 مرتبہ. ہم جب پڑھتے ہیں 2 منٹ میں وہ ہو جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ صبح اگر زیادہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم 1 پاؤ تلاوت, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ درود شریف,
100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ کہ اس پہ سارے کے سارے اذکار آ جاتے ہیں، اس کا ناشتہ کر لے کم از کم۔ ناشتے کا کیا مطلب؟ یہ 100 مرتبہ پڑھ لے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا پڑھ لے۔ جیسے آدمی ناشتہ ہلکا پھلکا کرتا ہے تو جو کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ یہ 3-4 چیزیں پڑھ لے۔ استغفار، درود شریف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے؟ یا الا باللہ تک پڑھ سکتا ہے، ٹھیک؟ تو یہ اذکار کر لے اور ایک پاؤں تلاوت کر لے تو ایسے آدمی کا شمار غافلین میں نہیں ہوتا، ذاکرین میں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ذاکرین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، ان کے لیے اللہ نے ایک محل تیار کیا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا بیت الحمد، بیت الحمد یا بیت الذاکرین، اللہ کو یاد کرنے والوں کو گھر۔ تو وہاں غافلین میں شمار نہیں ہوں گے، ذاکرین میں شمار ہوں گے۔ اور دوسرا، اس کی برکت سے اللہ روزی بھی دیتا ہے، ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں بہم و گمان بھی نہ ہو، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اول تو مشکلات اور پریشانیاں آتی نہیں، اور اگر کہیں آ جائے تو اللہ اس طرح ان مشکلات سے نکال دیتا ہے جیسے آٹے سے کوئی بال کھینچ کے نکال لیتا ہے، آٹے سے بال نکال لیتا ہے، اللہ اس طرح مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعائیں پڑھنے کی اور کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔